اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیلا نامی بستی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 افراد سمندر کے کنارے ہیلا نامی بستی میں رہا کرتے تھے۔ ان لوگوں کو اللہ نے ہزاروں نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن جب راحت اور سکون آیا تو یہ اللہ کی عبادت سے محروم ہو گئے اور اللہ کی مخلوقات پر ظلم کرنے لگے۔ تو یوں اللہ نے ان کو خبردار کیا کہ ہفتے میں ایک دن ہفتہ کے دن شکار نہ کیا کرو۔ اتوار سے لے کے جمعے تک جتنا شکار پکڑنا ہے پکڑ لو، لیکن ایک دن اللہ کی عبادت اور مخلوق کے امن کے لیے رکھ۔ تو یوں اللہ نے ان کا امتحان لینا شروع کر دیا۔ وہ اتوار سے لے کر جمعے تک سمندر میں مچھلیاں پکڑنے لگے تو مچھلیاں زیادہ مقدار میں ہاتھ نہ آتیں، اور ہفتے کے دن سمندر کو دیکھتے تو ان کو بڑی مچھلیاں نظر آنے لگتی۔ ان لوگوں میں سے ایک شخص کو شیطان نے ورغلایا کہ پریشان کیوں ہوتے ہو، میری ترکیب پہ عمل کرو، تم شکار سے کبھی محروم نہیں رہو گے۔ تو بس شیطان کے کہنے پر اس شخص نے ہفتے کے دن کانٹا لگا کے ڈوری کو سمندر میں ڈال دیا کہ مچھلیاں پھنسے، اور شیطان نے کہا تم اس مچھلی کو اتوار کے دن نکالنا، اور جو ہفتے کی غربت بھی باقی رہے گی اور تمہارا شکار بھی ہو جائے گا۔ بس شیطان کی بتائی ہوئی ترکیب پہ ہفتے کے دن مچھلی پھنسی رہیں اور وہ اتوار کے دن نکالتا اور خوشی سے کھاتا۔ جب آس پاس کے لوگوں نے پوچھا تو ان کو بھی یہی ترکیب بتانے لگا، اور یوں اس قوم کے کچھ لوگ ہفتے کے دن مچھلی پکڑنے کے لیے جال پھینکتے اور اتوار کے دن نکالتے، اور کچھ نے تو اس سمندر میں سے نالیاں بنا کر چھوٹے چھوٹے تالاب بنا دیے تاکہ اگلے دن جیسے ہی مچھلیاں یہاں سے گزرے تو ان تالاب میں پھنس جائیں، اور ہم اتوار کو ان مچھلیوں کو نکال کر پکا کے کھائیں گے۔ بستی کے بیچ میں دیوار کھڑی کرنا۔ اس گاؤں میں کچھ لوگ اللہ کے خاص بندے بھی موجود تھے جو کہنے لگے، اے لوگو، اللہ نے ہفتے کے دن شکار کرنے سے منع کی ہے۔ یہ جو تم جال پھینک دیتے ہو یا چھوٹے چھوٹے تالاب بناتے ہو، ان میں ہفتے کے دن اگر مچھلی پھنستی ہے تو یہ شکار ہفتے کے دن کا ہوگا۔ اللہ کے عذاب سے ڈرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ وہ لوگ ان لوگوں کا مذاق اڑانے لگے کہ ہماری جو مرضی ہوگی ہم وہ کریں گے۔ اب بس بستی میں 3 گروپ بن گئے۔ ایک گروپ میں 70,000 لوگ تھے جو نافرمان لوگوں کی بار بار اصلاح کرتے، دوسرے وہ جو ان لوگوں سے نفرت کرتے اور خاموشی اختیار کرتے، اور تیسرے وہ جو گمراہ ہو کر اللہ کی نافرمانی کر رہے تھے۔ تو یوں نیک بندوں نے اس بستی کے بیچ میں سے دیوار کو کھڑا کر دیا اور یہ نافذ کیا کہ اللہ کی نافرمانی کرنے والے اس طرح ہو جائیں، اور ہم جو اللہ کے فرما بردار ہیں وہ اس طرف رہیں گے۔ وہ سارے لوگ بار بار ان سے کہتے رہے، اے لوگو، اللہ سے ڈرو۔ قوم سمود اور قوم لوط کا جو حشر ہوا اس کو یاد کرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو، ورنہ تم پہ بھی کوئی عذاب آئے گا۔ وہ سارے نافرمان جن کی تعداد تقریباً 12,000 تک ہنستے رہے کہ یہ تو سب کتابی باتیں ہیں، ہم پہ کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ بس جیسے ہی وہ گروہ 2 حصوں میں ہو گیا، ایک وہ جو اللہ کی فرما بردار بندے دیوار کی اس طرف تھے، اور دوسرے وہ جو نافرمان بندے جو دیوار کے اس طرف۔ وہ نافرمانی پوری رات ہنستے رہے اور مذاق اڑاتے رہے، اور وہ اللہ کے خاص بندے دیوار کی اس طرف اللہ سے معافی مانگنے لگے۔ بس جیسے ہی صبح ہوئی وہ نیک انسان اٹھے، انہوں نے دیوار کی اس طرف سے کسی انسان کی آواز نہیں آ رہی۔ جیسے ہی دیوار کے اس طرف چڑھ کر دیکھنے لگے تو سارے کے سارے لوگ بندر کی شکل میں تبدیل ہو چکے تھے اور بندروں کی حرکتیں کو انجام دے رہے تھے۔ وہ جو لوگ دیوار سے ان بندروں کو دیکھنے لگے تو ان نیک لوگوں میں سے جو ان کے رشتہ دار تھے، انہوں نے ان بندروں کو کپڑوں سے اپنے اپنے رشتہ داروں کو پہچانا اور چیخ کر رونے لگے اور اللہ سے معافی مانگنے لگے۔ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو وہ ہو کے رہتا ہے۔ وہ 12,000 جو لوگ بندر بن چکے تھے کچھ بھی کھا پی نہیں سک رہے تھے، اور وہ 3 دن بعد اس عذاب میں آ کر مر گئے۔ ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔